بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ دو خبریں، بلکہ ایک نہیں دو خبریں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب راولپنڈی جب پائے گئے تو اسلام آباد نہیں گئے، اور راولپنڈی میں وہاں پر جہاں پر انہوں نے حاضری دی ہوئی ہے وہاں پر عمران خان کا دل جڑا نا قوموں کرنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے اس پہ کافی تنقید کی ہے۔ وہ وہاں پر کیا کرنے گئے، کس سے ملنے گئے، کیا معاملات تھے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ مطلب انہوں نے بینڈ دا طریقہ ہی نہیں یار، تمیز ہی نہیں۔ مطلب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، اتنے بڑی گدی کے وہ گدی نشین ہیں اور چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں بڑی مایوس سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی باتوں کی، ان کی حرکتوں کی وجہ سے دنیا میں پاکستان تنہا ہو کے رہ گیا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ان دونوں ایشوز سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے اوپر 350 ارب روپے کے جو ٹیکس لگائے گئے ہیں نئے، اس پر شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جناب صرف 2 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا عام آدمی کے اوپر۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 2 ارب روپے کا کیسے بوجھ پڑے گا۔ 350 ارب روپے کی آپ سبسڈی وڈرا کر رہے ہیں کمپیوٹر پر، موبائل پر، نمک پر، گوشت پر، بیکری پر۔ یار یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ساری لگژری آئٹمز ہیں؟ مطلب نمک کیا لگژری آئٹم ہے؟ یہ جو گوشت ہے یہ لگژری آئٹم ہے؟ ویسے میرا خیال ہے کہ ہن گوشت ساڈے ورگے لوگوں نے لگژری آئٹم ہی ہو گیا ہے۔ مطلب ظاہر ہے کہ ہن تے میرا خیال وڈی عید دا انتظار کرو، جس لئے وڈے لوگ جنہوں نے ساری زندگی سارے سال دے وچ جو کچھ کمایا ہوئے گا ساڈے تاڈے خون تو نچوڑ کے وہی قربانی کرن گے، تو پھر تاڈے تک گوشت پہنچے گا۔ بہرحال اسی طرح آپ اگر نوٹ کریں تو یہ جو بیکری ہے، مثلا آپ بیکری میں بریڈ بھی آتی ہے جو آپ روزانہ خریدتے ہیں اور صبح ناشتہ کرتے ہیں، یا آپ ڈبل روٹی جن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بسکٹ ہو گئے۔ مطلب آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو 10-15 روپے کے بسکٹ لے لیتے ہیں، وہ بھی پائیں نہیں، اس پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک موبائل ہے، یہ اسمارٹ فون ہے، یہ ضرورت ہے آج کی، اس کے اوپر بھی جو ہے باقاعدہ طور پہ ٹیکس لگا دیا گیا۔ اور وہ شوکت ترین صاحب فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا بڑا آپ اس پر تو غریب آدمی نے کچھ نہیں ہونے لگا، ماڑے بندے نے کچھ نہیں ہونے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں دی نظر غریب دی ڈیفینیشن کی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک۔ کل جو اجلاس ہوا اس میں باقاعدہ طور پر نون لیگ کے ایک ایم این اے نے شوکت ترین کے منہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ تو ایجنٹ ہے، آپ ایجنٹ ہیں، آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہیں، غیر ملکی ایجنٹ ہیں، بہت کچھ کہا۔ اچھا او بھائی ذرا نوٹ کرو وہ کس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، جس طرح انہوں کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بندہ آپ کے منہ پہ کھڑے ہو کر آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو چلے آپ بہت مہذب ہوں تو آپ کوئی ریکٹ نہیں کرتے، لیکن تاڑے چہرے سے کوئی تاثرات بدل دینے نا آپ کو، آپ کے کانوں پر جب یہ الفاظ پڑھتے ہیں آپ کے خلاف تو یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ وہ تھوڑا سا برا مناتا ہے، آپ کا چہرہ ریئیکٹ کرتا ہے، آپ کا تناؤ آتا ہے چہرے کے اوپر، آپ کی آنکھوں میں کوئی غصہ، کوئی پیار، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی چیز میں کہتا ہوں آپ ان کے چہرے پہ وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے تو ان کے بالکل ذرا جگیردار بیٹھا ہوتا ہے تو سامنے وہ جڑے نا اپنا کمی کمین وہ دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں نا تو انہوں نے دھیان کوئی نہیں ہوتا، وہ پرے منہ کر کے اپنا مچھاں وٹ دے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ والا ان کا ایٹیچیوڈ تھا۔ میں نے دیکھا کہ بڑے انتہائی مہذب، انتہائی اچھے اور نفیس جو ایم این اے ہیں، کئی بار ایم این اے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر، سید نوید قمر صاحب، وہ بھی کل اس حد تک پریشان تھے کہ ان کو بھی باقاعدہ طور پر شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ ان کی تو تکار ہوئی اور ان کی ٹیبل پر جا کر انہوں نے ہاتھ مارے کہ یہ تم لوگ کر کیا رہے ہو، یہ کیا کرنے جا رہے ہو پاکستان کے ساتھ۔ لیکن حرام ہے جے کسی کو اثر ہویا ہوئے، وہ جو جنرل عمر صاحب کے صاحبزادے ہیں جناب اسد عمر صاحب، وہ ایک عجیب ہی پتہ نہیں کیڑا یوتھیائی قسم دا ارسطو پتہ نہیں کتھوں نکل آیا ہے، وہ اپنی منطق دیے جا رہے ہیں کہ جناب ان کے دور میں تو مودی جو آیا ہے وہ شادی پڑتا تھا، ان کو پاکستان کی فکر ہو رہی۔ او پائن مودی آیا سی، مودی نہیں سی آیا، تاڑا تے مودی فون نہیں سنتا، ٹھیک ہے، اور آپ کو تو نہ بائیڈن فون کرتا ہے، نہ مودی تاڑا فون سنتا ہے، نہ ایون اندازہ لگائیں آپ کی حالت کی کہ آپ کو طالبان نے کہہ دی کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھو، خان صاحب ساڑھے لے پاسے آن دی ضرورت کوئی نہیں۔ ویسے تو وہ میرے خیال عمران خان کو خان ہی نہیں سمجھتے، نیازیوں کے بارے میں ویسے یہ ہے کہ وہ خان نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے، خیر یہ نسلوں کے جو معاملات ہیں یہ مجھے نہیں پتہ یہ کیا سلسلہ ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ پاکستان کے اندر یہ اس قسم کی حکومت جو ہے وہ ہم پر وارد ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ اب آپ سن لیں کہ کل کے اجلاس کے اندر شگفتہ جمانی، میں جانتا ہوں اس حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کی وہ ایم این اے کئی بار منتخب ہو کے آئی ہیں، لیکن وہ ایک ڈیسنٹ قسم کی خاتون ہے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا ان کو کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ ہوتا نا کچھ لوگوں نے خام خواہ ہیج چڑھیا ہوتا لیڈرشپ دا اور وہ آگے بڑھ کے خوش آمد کرنے کے طریقے کار ہے نا، تو میں نے نہیں کبھی دیکھا شگفتہ نے جو ہیں ان کو کہ وہ اس طرح کی حرکتیں، ظاہر ہے ٹی وی کے اوپر آپ دیکھتے ہیں جب کوئی اس طرح کی خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں، یہ نون لیگ بہت ساریاں نے، تحریک انصاف بہت ساریاں نے، پیپلز پارٹی میں بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کو ان سے خوش آمدیوں سے کوئی مبرہ جماعت ہے، اس میں بھی بہت سارے خوش آمدی موجود ہیں، لیکن یہ خاتون کو میں نے کبھی دیکھا نہیں اس طرح سے۔ کل وہ بھی اس بات کے اوپر احتجاج کر رہی تھی، تو پھر ایک غزالہ کیفی نام کی جو خاتون ہے وہ ایم این اے، ان کے ساتھ ان کی ایک مڈ بھیڑ سی ہو گئی سمجھ لیں، یعنی وہ ایک دوسرے ہتھوں پائی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے جو شگفتہ ہیں ان کا میں نے سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، انگلی مروڑی تو میری انگلی فریکچر ہو گئی ہے، اور اس کے جواب میں پھر ظاہر ہے میں نے نیچرل تھا کہ میں اس پہ ریئیکٹ کرتی، تو میں نے ریئیکٹ کیا، وہ شگفتہ نے چپیڑ ہی کرا ماری انہوں پھڑ کے، خیر چپیڑا تو انہوں نے پینے جس لئے ووٹ منگا جانا پی ٹی آئی والے نوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کل پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا نا، وہ سارے کا سارا اس بات کا غمازی ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک ربڑ سٹیمپ ہے، اس میں حکومتی ایم این ایز جو ہیں وہ بالکل اس بارے میں نہیں سوچتے کہ یار یہ جو بل آ رہا ہے، یہ جو نویں ٹیکس لگ رہے ہیں انہاں تے پائن بعد جو پاکستان نہ بڑھنا کی، یہ جو نیا بل لے کے آیا جا رہا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، اس کے بعد پاکستان کی صورتحال کیا بنے گی، اکانومی کس طرح جائے گی، اتنے نہیں سوچ رہے، وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ خان صاحب دا حکم آ گیا ہے، میاں نواز شریف دا حکم آ گیا ہے، بلاول بھٹو دا حکم آ گیا ہے، وہ دونوں سائڈز کے ایم این اے ان کا یہی حال ہے، بل پڑھتے تک نہیں ہے۔ میں آپ سے یقین کریں اس بات کا، میں آپ کو حلف دے سکتا ہوں کہ یہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر کم از کم ایسا ہوتا ہے کہ جو بجٹ آتا ہے اس کو اکثریت نہ ادھر والے دی نہ ادھر والے دی بالکل نہیں پڑتی، کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، بس آرڈر ہوتا ہے کہ تسی مخالفت کرنی ہے تو تسی حمایت کرنی، دیٹس اٹ، اور اس میں پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور مقابلے میں بات یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کے مطلب ہے کہ ہاتھوں پائی دیگر آ جاتی، کئی دفعہ بھی ایسی صورتحال۔ لیکن کل جو ایک اہم ترین صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ایوان کے اندر کسی بڑی پارٹی کا کوئی سربراہ موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایوان کے اندر آصف زرداری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر ہیں، جن کے جاری کردہ ٹکٹ کے اوپر باقاعدہ طور پر لوگ جو ہیں وہ ایم این اے یا ایم پی کے الیکشن لڑتے ہیں، وہ موجود نہیں تھے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ بھی موجود نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں تو جناب شہباز شریف صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، وہ بھی موجود نہیں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہے، چیئرمین ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں۔ ان میں دو شخصیات جو ہیں وہ ایک تو آپ یہ دیکھ لیں، مطلب وزیر اعظم پاکستان ہے، ظاہر ہے وہ موجود نہیں تھا، دوسرا اپوزیشن لیڈر ہے شہباز شریف، وہ بھی موجود نہیں تھا۔ اب وزیر اعظم پاکستان کی حکومت جو ہے وہ یہ بل لے کے آ رہی ہے، اور اس پہ ظاہر شیک وائز بحث ہوگی، آگے معاملہ کیا بنے گا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن وہ بل لے کر آ رہی ہے اور وزیر اعظم پاکستان خود موجود نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک وہ سیریس ہے اس ایوان کے ساتھ۔ یہ پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے اوپر بڑی تنقید کیا کرتے تھے کہ وہ آندے ہی نہیں، آپ بھی نہیں سی جاندہ پائی، ویسے آپس کی بات یہ ہے، اور ہن بھی وہ نہیں آندا، مطلب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں جا کے لوگوں دے منہ متھے لگائیں، میں انہوں غریباں دے نال آ جاندے نے میرے کو ہلکے دے کام کران لئی، میں نہیں ان کو ملتا، اس طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ ہے، اور وہ یہ اس لیے ہوتا ہے ایٹیچیوڈ، میں آپ سے عرض کروں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں کدھروں آیا، کہڑے بندیاں دی سٹیمپ دے نال میں ایتھے پہنچیا، میرے پارسل دے اوتے ٹھپا کنے لایا ہویا، ان کو پتہ ہے اس بات کا، اس لیے وہ پائن اس پاسے حاضر دندے نے۔ یہی صورتحال نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی، یہی صورتحال جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہاں، دو وزیر اعظم ہماری ریسنٹ ہسٹری کے اندر جو گزرے ہیں، ایک کا نام تھا یوسف رضا گیلانی صاحب اور دوسرے کا نام تھا راجہ پرویز اشرف صاحب۔ لکیلی اور ان لکیلی دونوں ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتے تھے، اور اے نہ میں نے کہنا کہ میں جی اللہ، جو حقیقت ہے وہ بتانے لگوں، ان کے وزراء اعظم وزارت عظمیٰ کے دور میں
کنٹینیوسلی جب اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی اور راجہ پرویز اشرف بھی دونوں اجلاس کے اندر نہ صرف موجود ہوتے تھے بلکہ اکثر اوقات سوالوں کے جواب خود دیتے تھے، وہاں پر کھڑے ہو کے حکومت کی پالیسی بیان کرتے تھے، دوسروں کی تنقید سنتے تھے، پھر ان کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کیا فارغ کراؤ کھیڑے چکر چ پہ گیا۔ اسی طرح یہ عمران خان صاحب نے بھی فارغ کروایا ہوا ہے، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بیان جاری کیا اور جناب غریبوں کے سر پہ ایک احسان کر دیا پکڑ کے کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا۔ وہ بیان آپ نے پڑھا ہوگا، میں مطلب اس قسم کے بیانات کو میں نے کیا کرنا ہے جو صرف کاغذی گفتگو ہے، عملی طور پر آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اسی طرح بلاول بھٹو صاحب نے جی بجٹ منی بجٹ مسترد کر دیا۔ او بھائی تینوں کی لگے اس گل دے نال، تیرے تے تھوڑی لگنا بجٹ، تینوں کی لگے؟ مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز جو ہیں نا انہوں نے عوام سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا ہے، اور عوام سے مطلب عوام کو وہ سمجھتے کچھ نہیں ہیں، ان کے نزدیک یہ مسائل ہی نہیں ہیں۔ مطلب گفتگو کریں گے، لفظی جنگ ہے سارے پاسے ہو، لیکن عملی طور پر جدوجہد کی طرف وہ نہیں آتے۔ اس کے ثبوت ہے کہ کل دونوں ایوان میں موجود نہیں تھے، بالکل نہیں تھے، گھر بیٹھے سکون ڈاٹ کام۔ جو دوسرا ہے وہ بلاول صاحب وہ کسی اور پاس مصروف سن، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب جن کے جو راول پنڈی میں موجود تھے، وہ جو دوسری خبر تھی میں اس کی طرف آنے لگا، وہ راول پنڈی میں موجود تھے۔ تو راول پنڈی پائن کون ہے؟ راول پنڈی میں کون لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مطلب باقاعدہ سمجھ لیں کہ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ، تو وہ اتنے پائے نا حاضریاں ہو رہی ہیں سن کسی پاسے اسے بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور عمران خان کو پتہ لگ گیا، تو عمران خان نے کیا کہ وہ جناب درخواست نہیں دیتے، جاب کے لیے اپلائی کرتے، اپلیکیشن لے کے باقاعدہ پہنچے ہوتے کہ جناب حضور مینو رہ لو یہ کٹ کے۔ تو وہ عمران خان شہباز شریف سے بہت چالو ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اے وہ بندہ ہے جدی رسائی ہوتی کر باقاعدہ، اور وہ اس کو پسند کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، اور جس طرح میں نے پسند کرتے سر، تو یہی میرا کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے، اسی کے ساتھ میرا رولہ بن سکتا ہے۔ نواز شریف اور مریم تو بامر مجبوری جو ہے وہ اس کو مطلب ملاقاتہ سلسلہ جاری ہے، لیکن دلوں جڑی ٹڈوں محبت ہے نا وہ شہباز شریف لیے موجود ہے۔ بلاول کے ساتھ یا آصف زرداری کے ساتھ بھی جو ہوتی ہے ان کی ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کی، وہ بھی بامر مجبوری ہوتی ہیں۔ ایک نوا لار لا کے مینو رول جا، ٹھیک ہے، جھوٹیا بھی کہ جھوٹ ہور بول جا، اس طرح دی نہیں لارے لانے ہوتے ہیں، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی۔ لیکن شہباز شریف کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ذرا سیریس نوعیت کی ہوتی ہیں، اور اسی سیریس نوعیت کی وجہ سے یہ جو ہے نا عمران خان صاحب وہ ٹینشن میں ہیں، وہ پریشان ہے، بے چین ہے کہ یار شہباز شریف کو کسی طرح اندر کرو۔ اسی وجہ سے وہ جو 50 روپے والا سٹامپ فارم دیتا سی نا شہباز شریف نے لکھ کے کہ نواز شریف واپس آ جائے گا، اسی چکر میں تو شہباز شریف کو گرفتار کروانے چلے ہوئے ہیں نا کہ جناب انہوں نے خلاف عدالت جائیے، تو انہوں نے کہی جناب ہے انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیتا، تو پھر آرٹیکل 62 63 تحت وعدہ خلاف نکلے، تو پھر انہوں مطلب ساری وہ آپ سمجھ رہے کہ یہ حکومت کا پلان جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کیا پلان ہے ان کا کہ کس طرح سے یہ لے کے جائیں گے۔ لیکن اس سارے کیس میں آپ یقین کریں گے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے نا اس نے پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا و یکتا کر دیا، بالکل کلم کالا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا اپنا کہ بالکل کونج بچھڑی پئی ڈارا تو باقاعدہ طور پہ سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا ہے۔ جے کوئی اکا دکا کوئی سفیر تھانوں منہ لا لینا ہے، کوئی مل لینا، تو اس کے ساتھ بھی جس طریقے کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں ہمارے وزیر خارجہ، وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، یہ بھی اسکرین پہ چل رہی ہیں ساری چیزیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تکبر دیکھو بھائی، یعنی کشکول پھڑ کے ساڈا بڑے تو بڑا عہدیدار جڑا نا وہ حاضر ہویا ہوندا ہے، ٹھیک ہے، سعودی عرب دے کول کہ بھاجی دے جا سخیہ رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا۔ تو ہن حالات کی نے کس طرح سے بیٹھے، اسی طرح کی گفتگو انہوں نے پہلے بھی کی تھی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ ایک معاملہ ہوا تھا، اس پر شاہ مقرر صاحب نے سعودی عرب کے خلاف بڑے سخت بیانات دیے تھے، اتو کام خراب ہو گیا سی باقاعدہ طور پہ۔ پھر جنرل باجوہ صاحب کو جانا پڑا تھا، اور جا کے انہوں نے پھر بڑی مشکل انہوں نے راضی روزی کیتا سی۔ ہون بھی من لگتا ہے کہ اے جڑا انہوں نے پیر سعودی سفیر لے گا نا، اس کے بعد پھر حالات اتنے خراب ہو جائیں گے۔ ویسے میرا خیال اب جنرل باجوہ صاحب نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ جان والے نے مجھے لگتا ہے شاہ قریشی اینڈ کمپنی جو ہے جانے والے ہیں، بہت بڑی گدی کے یہ گدی نشین ہے، لیکن حرکتیں کرتے ہیں چھوٹی۔
میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، ایک واقعہ چھوٹا سا آخر میں سن لیں شاہ صاحب کے حوالے سے۔ یہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہوا کرتے تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ 18 اکتوبر 2007 کو واپس آئیں، وہاں پہ ہوا بم دھماکہ، دھماکے میں کوئی 200-250 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، کوئی اتنے کی تقریباً زخمی تھے، بے نظیر صاحبہ اس وقت بچ گئی تھیں۔ اس شہید ہونے والوں میں پیپلز پارٹی کا لاہور سے 3 کارکن تھے، جن میں سے ایک کے گھر یہ گئے بے نظیر صاحبہ کی ہدایت کے اوپر۔ ملک حفیظ صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، وہ پیپلز پارٹی کے پنجاب کے لیڈر تھے، وہ ان کو ساتھ لے کر وہ چلے گئے وہاں پر، اور وہاں پر جا کر وہ اکو کو پتر سی اس بابے دا جیڑا کہ پارٹی دی راج قربان ہو گیا، تو اس کو جا کے 5000 روپے کی امداد دے رہے تھے۔ کتنے کی؟ 5000 روپے کی امداد دے رہے تھے۔ یہ خبر میں نے خود سارا ایونٹ کور کیا تھا، خود شائع کی تھی، شاہ صاحب نے اس تو بڑی تکلیف ہوئی سی، لیکن مطلب ہے یار آپ کب سیکھیں گے شاہ صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے خاندان میں پیدا کر دیا جہاں پر جن کی بڑی عزت تھی، اور تسی پہن رول ماری سارے پاسے، وہ تاڑی وے تو پاکستان دی عزت ہی رول گئی۔ اب بندہ کیا کرے؟ مطلب تسی وڈے گدی نشین ہو گئے، حرکتاں چھوٹیاں کر دے۔ میرا خیال یہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میری ان باتوں سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، دونوں صورتوں میں ڈیسینسی کے ساتھ لکھ دیجیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔